بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السميع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم وتركنا عليه في الآخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب سے عقل و خرد چھین لی جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ دے دیا جائے اور جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب مرغبہ شخص ہوگا، اور ان کے ساتھ ساتھ جملہ انبیاء اور رسول پر بھی، ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا سسٹم باقی ہے، پہ حملہ تعداد مرتبہ درود و سلام تی نازل فرماتے رہیو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ارشاد گرامی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ ہمارا ذکر آئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی نہیں بھیجے گا اس پر فرشتوں کی لعنت ہے. اس لیے جب کبھی اللہ کے رسول کا ذکر آئے وہاں پر انسان کو درود و سلامتی پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے ان میں، یعنی ہمارے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام میں ایک مثال، ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ جب تک دنیا قائم ہے، جب تک ایک بھی صاحب کلمہ ہے، صاحب یقین شخص ہے، اس پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لازمی ہے، یہ تاکید اس کے لیے کی گئی ہے کہ بقرعید کی مناسبت سے قربانی ضرور کرے. ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے بیٹے کی، جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا. ان کی یہ قربانی انہیں اتنی پسند آئی
کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا مسلم امت کے لیے، مسلم قوم کے لیے۔ اسی قربانی کا ایک حصہ حج بھی ہے، اسی قربانی کا ایک حصہ عمرہ بھی ہے، اسی قربانی کا ایک حصہ صفا اور مروہ کے درمیان جو حاجی لوگ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں لوگ دوڑتے ہیں، یہ سب اسی قربانی کا حصہ ہے۔ اور یہ حج اور عمرہ ہی نہیں بلکہ مسلم قوم کی جو زندگی گزرتی ہے پوری قربانی پر گزرتی ہے۔ اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی عکارت ہے، بیکار ہے۔ اس سے کہ جانور بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے، چرند پرند بھی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن جو چیز انسان میں اور جانوروں میں فرق پیدا کرتی ہے، جو فرق ہے وہ شریعت کی تکلیف، مکلف ہونا، کہ بندہ شریعت کا مکلف ہے، اس کو ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ جب بات ہے قربانی کا حج کی، اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں فی آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، حج ہو چاہے عمرہ ہے، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس خانہ کعبہ میں یا مکہ شریف میں داخل ہو جائے گا وہ مأمون ہے، محفوظ، اس پر آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہتھیار اٹھانے کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ ضرور کریں، جس کی صلاحیت ہو، جس میں چھمتا ہو، جس میں قدرت ہو کہ وہ حج کا سفر برداشت کر سکے، خرچہ بیئر کر سکے، آنے جانے کا راستہ محفوظ رہے، صحت اس کا ساتھ دے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ حج کو پورا کر لے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، یہ چتاونی دے رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کیا جو شخص انکار کر جائے گا، سن کر انسنی کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سنسار سے، تمام مخلوقات سے بے نیاز ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاور، ستہ میں، عرش میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں اگر ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے زندگی ہٹ کر کے گزار لی تو ان کی عزت میں یا مرتبہ میں یا پاور میں یا ستہ میں کچھ کمی پیش آ جائے گی۔ جو کمی آئے گی ہمارے اپنی زندگی میں، اپنے جیون میں، اپنی لائف میں کمی آئے گی، اور اگر کچھ بڑھوتری ہوگی تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کرا دیا ہے تو تم حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتی قال ثلاثا، ایک بھولے بندے نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حج ہر سال فرض کرنا ہے، ضروری ہے؟ بندہ 3 مرتبہ یہ سوال پوچھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ انسانیت قربان جائے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا، جب اس بندے نے 3ری مرتبہ پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دوں کہ حج فرض ہے تو واجب ہو جائے گا، لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ولما استطعت، میں جاننا ہوں اچھی طرح سے، اگر میں کہہ دوں کہ حج فرض ہے تم پر ہر سال، تم اس چیز کو نبھانے سے ہوگا۔ حج کو نبھانا تو وہ دور کی بات ہے، یہاں جو 5 وقت کی فرض نماز ہے صلاۃ، اس کو بھی بندہ نبھانے کو تیار نہیں ہے۔ جو انسان اس بھرم میں ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی، اس کا یہ حال ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام تو رہے گا مسجد میں، فجر میں گول۔ ہم بہت سے نوجوانوں کو جانتے ہیں شادی سے پہلے 5 وقت نمازی تھے، پابندی سے، جب شادی ہو گئی فجر گول۔ شاید وہ اپنے عمل سے یہ بولنا چاہ رہے ہمارے نوجوان کہ کہا گیا ہے نکاح یا شادی آدھا ایمان ہے، ایمان مکمل ہوگی تو فجر گول ہوگی تو کیا ہر جائے، فجر گول ہو گئی تو کیا ہر جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ حج فرض ہے تو تم میں صلاحیت نہیں، چھمتا نہیں، قدرت نہیں ہے کہ تم اس کو ہر سال کر سکو۔ یہاں فرض نماز تو انسان ادا ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ فرض نماز جس کے متعلق
ایک بہت مشہور روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ جو مسلمان بے نمازی مر جائے نماز چھوڑ کر کے نہیں پڑھتا نماز پابندی سے، اس کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو غسل نہیں دینا ہے، اس کو کفنانا نہیں ہے، ڈورے میں پاؤں باندھو اور شہر کے باہر جہاں کچرا وغیرہ پھینکاتا ہے، شہر کا کچرا، وہاں جا کر اس کو ڈم کر دو، اس کو پھینک دو، کسی کو مسلمان نہیں ہے۔ ہر انسان اس فتوے کی روشنی میں خود کو دیکھیں ہم کتنے نمازی ہیں۔ عوام کی بات تو وہ دور کی بات ہے، ہم بتا رہے ہیں عوام کی بات۔ مسجد کے امام کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، جب تک محلے میں مسجد میں امامت کر رہے ہیں 5 وقت کی پابندی ہے، جب چھٹی میں گاؤں جا رہے ہیں یا دیہات جا رہے ہیں یا اپنے شہر جا رہے ہیں یا اپنے ملک یا اپنے وطن یا اپنے گھر جا رہے ہیں، تو وہاں فجر کی نماز گول ہے۔ فجر کی نماز اس لیے گول ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھایا کہ نہیں۔ گویا اگر ہم نماز ہی پڑھا رہے ہمارے امام صاحب تو تنخواہ والی نماز ادا کر رہے فجر کی، جب چھٹی آ رہی ہے گھر پہ فجر گول ہے۔ اور یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کی عادت ڈال دے، اس کو تو کفن دفن نہیں کرو، مسلمانوں کو قبرستان میں بھی نہیں ڈالو، اس کو جا کے کچرے میں ڈال دو۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جانتے تھے میری امت کہاں تک کس کام کو نبھا سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں کہہ دوں تو تم ہر سال حج نہیں کر سکو گے۔ پھر رسول نے فرمایا ثم قال ضرونی ما ترکتکم، جب میں تم سے کوئی بات کہوں، بتاؤں یا آدیش دوں یا رہنمائی کروں تو جہاں تک میں نے کہا وہیں تک اس کو رہنے دو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں یا قومیں گزری ہیں، جو لوگ گزرے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے نبی رسول سے جنہوں نے کثرت سے سوال پوچھا، کوسچن پوچھا، جس کو بولتے ہیں بال کی کھال نوچنا، بات کی بتنگڑ بنانا، اس وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اس لیے جب میں تمہیں کوئی چیز کا آرڈر دوں جتنا ہو سکے نبھا دو۔ ایک اور دوسری جگہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا آدیش دوں کوشش کرو اس کو 100% پورا نبھانے کی، جتنا بس نبھ سکے، 100%، 80%، 70%، 40%۔ لیکن جب کسی چیز سے تمہیں باز رکھوں، منع کروں، تو کوشش کرو اس چیز سے بچنے میں کوتاہی نہیں ہو۔ دیکھیے غور کیے، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، ہمارا سماج، تمام انسانیت رسول کرم پر، جہاں پر عمل کرنے کا حکم معاملہ رہا وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رعایت برت رہے ہیں، رخصت سے کام لے رہے ہیں کہ جتنا بھر نبھ سکے نبھاؤ۔ لیکن جہاں پر گناہ کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ فرما رہے کہ نہیں، اس سے کوشش کرو 100% بچنے کی، اس کام سے دور رہنے کی۔ ایک اور روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں، یہ رسول کا فرمان نہیں، صحابی فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت ہے جو رسول نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہو، یعنی رسول کے زمانے میں، اگر اسلام شریعت پر 10% بھی عمل چھوڑو گے، 10% بھی چھوڑو گے نا، تو تمہیں جہنم ملے گی۔ لیکن آنے والے زمانے میں ایسی نسل آئے گی اگر 100 میں 10% بھی نبھا دے گی نا تو اس کے بخشائش نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے بخشائش کا وسیلہ بن جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کسی اینگل سے مسلمان نہیں بچے، یہاں مسلک اور برادری کی بات نہیں ہو رہی ہے، خاندان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو پابندی سے نہیں پڑھ رہے ہیں، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں کہ اگر 4 ٹائم پڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ پہ احسان ہے۔ اور جو جمعے کے نمازی ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، جمعہ میں اس وقت پہنچتے ہیں مسجد جب امام صاحب کا خطبہ ختم پہ ہوتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ کو مسجد میں حاضر ہو جانا ہے، نہیں تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیں گے، آپ کا رجسٹر میں نام نہیں چڑھے گا۔ اور جو لوگ مسجد میں آ جا رہے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے جمعے کے دن کہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اشارے میں کنایے میں گفتگو کر رہے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام خطبہ دے جمعے کا اور کوئی بندہ صرف اتنا بول دے چپ رہو، یا اشارہ کرے چپ رہنے کا، یا کنکری سے اسے کھیلے، اس کا خطبہ ضائع ہو جائے گا، اس کا خطبہ اکارت ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ ایک تو وقت پہ پہنچتے نہیں جمعے میں، جو پہنچ رہے ان کا یہ حال ہے کہ جمعے کے خطبے کی کا لحاظ نہیں ہے کہ امام اگر بول رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ رسول کی بات رکھ رہے ہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموش رہ جائیں۔ پوری زندگی زبان چلانے میں گزر رہی ہے۔ مرد لوگ، ہمارے مرد لوگ، بھائی لوگ
بدنام کرتے ہیں کہ عورتیں جہاں رہیں گی وہاں گپ شپ گفتگو ہونا ضروری ہے، لیکن وہی حالت ہمارے مردوں کی بھی ہے. جمعہ میں آدھا گھنٹہ خاموش نہیں رہ پا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم سوال کرو گے کثرت سے اپنے ذمہ دار سے، اپنے نبی سے، تو تم لوگ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اچھے کام میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے تھے، چیلا مرید باہر لوٹا لے کے کھڑا ہوا تھا، یا ان کا سامان کپڑا وغیرہ سامان وغیرہ صابن وغیرہ. فقیر دروازے پہ آواز دیتا ہے، ضرورت مند دروازے پہ آواز دیتا ہے، اندر سے ہی وہ اپنا کپڑا اتار کر کے اپنا جب بات دیتے ہیں شاگرد کو، مرید کو، دروازے سے نکالتے ہیں. اب آواز دے کے بولتے ہیں کہ فقیر کو دے دو. شاگرد بولتا ہے محترم اتنی جلدی بازی کیا ہے، اطمینان سے نکلیے گا تو پھر ہم کو دے دیں گے. بولتے ہیں کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم اطمینان سے باہر نکل جائیں گے زندہ سلامت، کہیں موت آ گئی، کہیں لقوہ مار دیا، کہیں کوئی عذر آ گیا، فقیر کہیں آگے بڑھ گیا تو یہ تو میری نیکی کا موقع ضائع ہو جائے گا. دیکھیے ہمارے بزرگان دین کتنا خیال رکھتے تھے کہ نیکی کا موقع ملے تو اس کو گنواؤ نہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر نیکی کا موقع دیا، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے. کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، یہ سب سے چھوٹی نیکی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی سب سے چھوٹی نیکی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے راستے سے اگر آپ کنکر گندگی کچرا سائڈ کر دے رہے ہیں، روڑا ہو پتھر ہو کچھ بھی ہو، یہ صدقہ ہے. یا ہم راستہ صاف کیا کریں گے اور راستہ کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، راستہ کو اور تنگ کر دیتے ہیں. اب جب بات آئی راستہ تنگ کرنے کی، لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل ایسا ہے. ایک بزرگ کے پاس لوگوں نے جا کے شکایت کیا کہ حجاج بن یوسف ثقفی ہم لوگ کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، کیا اجازت دیجیے تو اس کے خلاف ہم لوگ نکل کے ہتھیار اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے عمل کو سدھارو، جس دن تمہارا اور ہمارا عمل سدھر جائے گا اس دن بادشاہ کا، ذمہ دار کا، والی کا، یا جو گورنر ہے، یا جو خلیفہ ہے، یا جو اس کا نمائندہ ہے، اس کا بھی کردار سدھر جائے گا. ہمیں اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے کہ دنیا کو کیسے سدھارنا، کیا خود کو سدھارنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر انسان اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم دنیا کو سدھاریں گے، لیکن خود کو نہیں سدھارے گا. اپنے بال بچے کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹا کو، اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو اس کی فکر نہیں کرتا ہے کہ خود کو کیسے سدھاریں. اور یہاں بات چل رہی ہے کہ نیکی کے معاملے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. لوگ بولتے ہیں موقع ملے گا بیٹی کی شادی کرا لیں گے، رخصتی کرا لیں گے، فری ہو جائیں گے، تب ہم حج کریں گے، تب ہم حج پہ جائیں گے. اس بات کی گارنٹی ہے آپ اتنی لمبی عمر پالی گا حج کر لیجیے گا. اس بات کی گارنٹی ہے کہ کل کو آپ کے پاس پیسہ رہ جائے گا. اس بات کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ کل کو آپ کے پاس صحت بھی رہے گی، آپ کا جسم بھی توانا رہے گا. سچی بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ جوانی کی عبادت ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ حج اور عمرے کا مزہ لے اصل اس عبادت کا، اس کو جوانی میں حج عمرہ کرنا ہوگا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہم 3 ملک کا نام خاص لے رہے ہیں. یہ سب ایک ہی چنے کی 3 دال ہے، ایک ہی چنے کی 3 دال ہے. حج کے موقع سے جانکار لوگ بولتے ہیں، جو ہم نے اپنے آنکھ سے بھی دیکھا ہے، حج کے موقع سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو حاجی آتے ہیں زیادہ تر بوڑھے ہوتے ہیں. جب گردن ہلنے لگتی ہے، جب ہاتھ کانپنے لگتا ہے، جب کمر میں سکت نہیں رہتی ہے چلنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں رہتی ہے لپکنے کی، تب جاتے حج کرنے کے لیے. کیا ہے تو بیٹا بیٹی پوتا پوتی ناتی نتنی نواسی سے فارغ ہو گئے تب ہم حج کریں گے. یہ کیا ہوا؟ برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے اس کا رنگ ہم نے اپنے پر چڑھا لیا. ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ پہلے بیٹی کی شادی کر لو، پھر اس کے بعد تیرتھ یاترا میں نکلو. پہلے بیٹی کی شادی رخصتی کر لو، اس کے بعد تیرتھ یاترا میں نکلو. مسلمانوں کو یہ کنسیپٹ نہیں دیا گیا تھا. کہا گیا تھا جوانی ہو، پیسہ ہو، راستہ محفوظ ہو، صحت ہو، نکل جاؤ حج کر لو. مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن سے، جس سال لاک ڈاؤن لگا اس سے 1 سال پہلے تقریباً مجھے اپنی بہن کے سے کا حج بدل کرانا تھا. 2 بہن کا، چھوٹی بہن کا، بڑی بہن کا. پرائیویٹ جو کوٹے سے حج کرایا مہنگا پڑ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اگلے سال کرا دیجیے گا، سرکاری کوٹے سے سستے میں ہو جائے گا. ہم نے کہا اگلے سال کون دیکھنے گیا جی کہ اگلے سال ملے گا کہ نہیں، ہم ہی زندہ رہے نہ رہیں، پیسہ رہے نہ رہے.
راستہ محفوظ رہے نہ رہے، جو حالات بننے ہیں دنیا ورلڈ لیول پر، ہم نے حج کرا دیا، میری قسمت اچھی تھی، اگلے سال لاک ڈاؤن لگ گیا، 2-3 سال گزر گیا حج اور عمرہ کے بغیر۔ سرکار نے کہا، سعودی سرکار نے کہ ہم زیادہ تعداد میں اجازت نہیں دیں گے حاجی رکوانے کی، چونکہ کورونا پھیلا ہوا ہے۔ اور تو اور جتنے میں ہم نے 2 بہن کا حج کرا لیا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ اب ایک آدمی کے حج میں اتنا خرچہ آ رہا ہے۔ یہ ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھایا؟ بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ بھائی نیکی کا موقع ملا نیکی کر جاؤ، کل کو مت دیکھو کہ کل آئے گا تم نیکی کر لیں گے۔ اس کا فائدہ ہوا، اس کے اللہ تعالیٰ نے برکت دیا یا اس کا صلہ دیا کہ جو حج آگے مہنگا ہو جاتا، اس کا خرچہ بڑھ جاتا، ہم نے پہلے کرا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کو اس بات کی تمنا، خواہش، اچھا نہیں رہی، فکر نہیں رہی کہ میں حج کر لیتا، تو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے، عیسائی بن کے مرے، کرسچن بن کے مرے یا مسلمان بن کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب برابر ہے۔ کتنی خطرناک بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرتا ہے تو اس کو حج کی فکر نہیں تھی، تو اس کے یہودی بن کے مرنے اور عیسائی کرسچن بن کے مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی بڑی دھمکی، اتنی بڑی وعید ہے۔ ظاہر ہے جب صحابی رسول ایسی بات بول رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہے، سنا ہے، جانا ہے، رسول ان سے تبھی اتنی بڑی بات بول رہے ہیں۔ اس لیے اگر موقع ملے تو اس چکر میں نہیں رہے انسان کہ ہم حج کر لیں گے، بلکہ پہلی فرصت میں حج کر لے۔ اب بات ہے حج کی، حج کا ذکر ہم نے کیوں کیا؟ اسلام کے 5 رکن ہیں، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے اسلام کے 5 رکن نہیں ہیں، اسلام کے 6واں رکن بھی ہے جس کا بہت کم علماء ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ رکن کیا ہے؟ آپ لوگ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ عام طور سے مشہور ہے کہ اسلام کا 5 رکن ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے اسلام کا 6واں رکن کون سا بتا سکتا کوئی؟ ہم آپ سے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے ہمارے ماں باپ، فرمایا تھا قیامت کے قریب اسلام اور اسلام کی تعلیمات، اللہ رسول کا پیغام اپنوں میں ایسا ہی بیگانہ ہو جائے گا جس سے کسی شہر میں باہر کا کوئی نیا مسافر آتا ہے، نہ مسافر شہر والے کو جانتا ہے اور نہیں شہر والے مسافر کو جانتا ہے۔ 6واں رکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسلام کا 6واں رکن جہاد ہے، جہاد۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کر گیا، اس کے دل میں یہ بات نہیں آئی کبھی کہ موقع ملے گا تو ہم بھی اپنی جان کی قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، کلمے کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، وہاں پر بھی یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دین فطرت پہ انتقال نہیں کرے گا، یعنی اسلام پر مکمل ایمان پر اس کا انتقال نہیں ہوگا۔ اسلام کا جو 5 رکن بنیادی جو مشہور ہے، کوئی شخص اگر انتقال کرتا ہے اس کے وارث بھائی رہے، بہن رہے، بیٹا رہے، جب کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگر رمضان کے دنوں میں انتقال کیا ہے تو وارثین کے تو کوئی یہ ضروری ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ضروری بھی نہیں ہے، کہ اس کے طرف سے روزہ پورا کر لیں، اس کے طرف سے روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے، وہ حج نہیں کر سکا یا عمرہ نہیں کر سکا، اس کو مجبوری رہی ہو، اب اگر اس کا وارث چاہتا ہے اس کے طرف سے حج کر سکتا ہے، اس کے طرف سے عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے نمازی انتقال کر گیا، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا وارث اس کے طرف سے نماز پڑھ لے گا، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، حج میں چھوٹ ہے، عمرہ میں چھوٹ ہے، روزہ میں چھوٹ ہے، زکوٰۃ میں بھی چھوٹ ہے، اگر آپ کی صلاحیت نہیں تو اب نہیں دیجیے، اگر آپ کی اتنے صلاحیت نہیں بنی تو اب نہیں دیجیے گا، لیکن نماز میں چھوٹ نہیں، آپ فقیر رہیے چاہے غریب رہیے، مالدار رہیے، سیٹ رہیے، جاہل رہیے چاہے پڑھے لکھے رہیے، آپ گورے رہیے چاہے کالے رہیے، آپ کسی بھی کنٹری کے رہنے والے ہیں، اگر آپ سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، اس ایج کو پہنچ چکے ہیں جہاں انسان میچور ہو جاتا ہے، تو پھر آپ پر نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مرد ہے تو آپ پر فرض ہے، عورت ہے تو فرض نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت میں خصوصی خیال رکھیں عورتوں کے ساتھ،
کہا ہے کہ خاص خاص موقع سے انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، خاص خاص موقع سے انہیں نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، اور خاص خاص موقع سے انہیں حج کے ارکان میں چھوٹ دی گئی ہے، مرد کو چھوٹ نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں اسلام ظلم کیا ہے عورتوں پر، اور ہمارا پڑھا لکھا جاہل طبقہ مسلمان کا بولتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا ہے عورتوں پر۔ ابھی جو گلف کنٹری کا ماحول بننا، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، جو ماحول بننا ہے فری ماحول، یا کہیے بے حیا ماحول، یا ایسا کہیے آبروباختہ ماحول، یا یہ بولیے بے شرم ماحول، ہم ایسے انسان کو اس بارے میں جانتے ہیں جو وہاں رہ رہا ہے تو بول رہا ہے کہ ماحول ایسے ہی ہونا چاہیے، ماحول ایسے ہی فری ہونا چاہیے۔ تیری نماز اکارت، تیرا روزہ اکارت، تیرا سیام اکارت، تیرا حج عمرہ اکارت، تیرا صدقہ خیرات سب اکارت۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 سمندر پار کوئی گناہ ہو رہا ہے، 7 سمندر پار کوئی گناہ ہو رہا ہے کہ کسی مومن بندے کو دل میں تکلیف لگ رہی ہے کہ نہیں یہ پاپ ہو رہا، غلط ہو رہا، نہیں ہونا چاہیے، اس کو ثواب دکھا جائے گا۔ اسی طرح سے 7 سمندر پار کوئی پاپ ہو رہا ہے اور کوئی بندہ خوش ہو رہا ہے، کوئی بندہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تاکہ پیچھے والے اندھے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، اور اسی طرح سے اگر 7 سمندر پار کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور کوئی بندہ سہمت اس سے، صرف سہمت ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے، صرف سہمت اس کے حصے میں پاپ لکھا جائے گا کہ اس بات سے سہمت ہے۔ تو بات نکلی تھی کہ نماز میں چھوٹ نہیں ہے، نماز میں چھوٹ نہیں ہے، روزہ آپ کا وارث کر سکتا ہے، حج عمرہ آپ کا وارث کر سکتا ہے، لیکن نماز آپ کا وارث چاہ کر کے بھی آپ کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو انتقال سے پہلے، اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس شخص کو انتقال سے پہلے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اپنا حساب کتاب درست کر لینا چاہیے کہ نماز میں کوتاہی نہیں کرے، نماز میں کوتاہی نہیں کرے کسی قیمت پر، اس لیے کہ آپ کا وارث آپ کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، آپ کا وارث آپ کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، آپ کا وارث آپ کی طرف سے حج کر سکتا ہے، آپ کا وارث آپ کی طرف سے زکات بھی دے سکتا ہے، آپ کا وارث آپ کی طرف سے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ کوئی مسلکی رگڑے جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، افسوس کا مقام نہیں ہوگا کہ آپ کو اور ہم کو اسلام کے نام پر مارا جائے، کہ اسلام کے نام پر مارا جائے، اور کل کو ہمیں جنت بھی نہ ملے، کل کو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی نہ ملے، کل کو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی نہ ملے۔ اس لیے کیوں بولے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پہ گیا، مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمان کی سیر کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا، وہاں پر واپسی میں انہوں نے کیا کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا ٹھنڈ یا سکون نماز میں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جی کہ مسلمان کے نام پر مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، کاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، گزارے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، لیکن جو نماز جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو ہم ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے عربی کا شاعر کہتا ہے، کہنے والے اردو بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے جنازے کی نماز پڑھیں اپنی نماز پڑھ لو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے جنازے کی نماز پڑھیں تم اپنی زندگی میں اپنی نماز کا کوٹہ پڑھ لو۔ اور ایک دوسرا شاعر عربی میں بولتا ہے، چونکہ وقت تنگ ہے اب میرے بات سمیٹنا ہے، اب پروگرام بھی دیر سے شروع ہوا ہے، ہم چاہیں گے بات کو سمیٹ دینا۔ اذان کتنے بجے یہاں؟ تو نہیں، ہم تو کوشش کریں گے 8:15 تک ہم سمیٹ ختم کر دیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ سے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسراء معراج میں جب اللہ سے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہماری بد نصیبی نہیں ہوگی کہ ہم لوگ مارے جائیں اور کل کو اللہ کے رسول کا دیدار بھی نصیب نہ ہو کہ بندہ نمازی نہیں تھا، بندہ نمازی نہیں تھا، ہم سے بڑھ کے بد نصیب کون ہوگا جی؟ اس لیے کوشش کیجیے کہ کم سے کم اپنے نماز کو تو کوٹہ درست رکھیے۔ روزہ زکوٰۃ صدقات میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو چلے گا، آپ کی اولاد آپ کا بھائی بہن آپ کی طرف سے پورا کر لے گا، لیکن نماز نہ آپ کی بیوی آپ کی طرف سے پڑھ سکتی ہے، نہ آپ کا شوہر آپ کی طرف سے پڑھ سکتا ہے، نہیں آپ کی اولاد آپ کی طرف سے پڑھ سکتی ہے، نہیں اولاد ماں باپ کی طرف سے پڑھ سکتے، نہیں ماں باپ اولاد کی طرف سے پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم بولیں گے گارجین کو کہ اپنے بچوں کو ابھی سے نمازی بنائیے۔ اس لیے کہ عربی کا کہاوت ہے کہ تمہیں جب ماں نے پیدا کیا تو تو رو رہا تھا،
اور جب تو مرے گا تو ایسا پن کر کے نیکی کر کے جا کہ تیرے مرنے پہ دنیا روئے. اور نیکی کا سب سے نیکی کی پہلی منزل کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں، بزرگان دین اولیاء و صالحین، کہ نیکی کی پہلی منزل نماز کی پابندی ہے. جس کے پاس نماز کی پابندی ہوتی تھی اس کو بولتے تھے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے. جس کے پاس نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی اس کو نہیں بولتے تھے مومن ہے، مسلمان ہے. اس لیے کوشش کیجیے. کیا ہے کہنے نے کہا ہے، کہاوت ہے کہ انسان کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان ہے. پیدا ہوتا تھا اذان پڑتی ہے اس کے کان میں، اور جب مرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز ہوتی ہے. اسی بیچ کی اس کی زندگی ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ نماز میں کوتاہی نہیں ہو. باقی کمی کوتاہی ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. قیامت کے دن جو سب سے پہلے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حق کے معاملے، بندوں کے حق کے معاملے نہیں، نماز. اگر آپ کا نماز کا معاملہ ٹھیک رہا بیڑا پار، نہیں تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. قبر میں جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، دکھایا جائے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور فرشتے سوال کر رہے ہیں. اگر واقعی نمازی ہوگا نہ وقت کے پابندی کے ساتھ تو بولے گا رک جاؤ 2 منٹ مجھے نماز پڑھنے تو میری اثر کی نماز باقی ہے. اور اگر وہی ہمارے اور آپ کی طرح نماز پڑھنے والا ہوگا، اپنا من چاہ تو پڑھ لیا، اپنا من چاہ تو نہ پڑھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے نمازی جو 5 وقت کی نمازی، ان کا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز صبح میں 7 بجے 8 بجے 9 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں، اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض تھی. فجر ہے، آپ ایسا نہیں اپنی مرضی سے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے دن میں پڑھیے. فجر کو فجر میں پڑھنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں پڑھنا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا نیکی، اگر آپ کو واقعی میں نیکی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو نیکی ملے، ثواب ملے، نماز کے علاوہ باقی نیکی آپ کے وارثین کر لیں گے آپ کی طرف سے. نماز ایسی نیکی ہے آپ کی طرف سے آپ کا دوست بھی، آپ کا قریبی رشتہ دار بھی آپ کی طرف سے نیکی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ کیونکہ وقت ختم ہے، بات تو پوری نہیں کر سکیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھیں نماز کا پابند بنا کے زندہ رکھیں اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیں. اور اس بات کی توفیق دیں کہ جو لوگ گزر گئے انہیں بھی اپنے دعاؤں میں شامل حال رکھیں. دعاؤں میں شامل حال رکھنے پر بات یاد آ گئی، لوگ بولتے ہیں گزرنے والے کے لیے دعا کیوں کرو. یہاں حال یہ ہے کہ خود اپنی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کا مانگے بندہ. اس لیے اگر آپ واقعی میں آپ کو محبت ہے گزرنے والے سے تو سب سے پہلے آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا. تبھی آپ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے آخر میں، ہر نماز کے شروع میں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا گزر گئے انہیں بھی بخش دیں، جو آج کو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دیں، جو کل کو گزرے انہیں بھی بخش دیں، جو قریب انہیں بھی بخش دیں، جو دور انہیں بھی بخش دیں. اللهم انا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني ما أنزلت لي من خير فقير رب إني ما أنزلت لي من خير فقير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الہی ہم آپ کے حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر جنہیں آپ نے دھرتی پر پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کے حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں آپ نے آسمانوں میں پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کے حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں آپ نے آسمانوں زمینوں کے درمیان پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کے حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں آپ نے آسمانوں سے بھی پرے پیدا کر رکھا ہے. الہی ہم آپ کے حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جن کا صفات کے پاس ہے آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة
وزنة عرشه مداد کلماته سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد کلماته الہی امامنا کے لال پر عبداللہ کے لفظ جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر اور جملہ انبیاء اور رسول پر بھی اور ان کے آل اولاد پر بھی اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی اور ان کے ائمہ خلفائے اسلام پر بھی اور ائمہ اسلام پر بھی اور بزرگان دین پر بھی اور صالحین اور اولیاء پر بھی اور ذاتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب معرفت و صاحب ایمان شخص ہوگا الہی ان پر ایک نہیں کروڑوں نہیں ان گنت نہیں لا تعداد نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے پہ ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام کی نظر فرماتے رہیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید الہی بخش ہمارے نانا نانی کو الہی بخش ہمارے دادا دادی کو الہی بخش ہمارے خالہ خالوں کو الہی بخش ہمارے ماما ممانی کو الہی بخش ہمارے پھوپھا پھوپھی کو الہی بخش ہمارے چاچا چاچی کو الہی بخش ہمارے ددیال والوں کو الہی بخش ہمارے ننیال والوں کو الہی بخش ہمارے سسرال والوں کو الہی بخش ہمارے نیئر والوں کو الہی بخش جو گزر گئے انہیں بھی الہی بخش انہیں بھی جو آج کو زندہ ہیں الہی بخش انہیں بھی جو آج کو گزرے ہیں الہی بخش انہیں بھی جو کل کو گزریں گے الہی بخش انہیں بھی جنہیں ہم جانتے ہیں الہی بخش انہیں بھی جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں الہی بخش انہیں جو ہم سے قریب ہیں الہی بخش انہیں بھی جو ہم سے دور ہیں الہی بخش انہیں بھی جن سے تعلقات اچھے ہیں الہی بخش انہیں بھی جن سے تعلقات خراب ہیں الہی بخش جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے الہی بخش جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے الہی بخش انہیں بھی جو ہمارے دائیں ہیں الہی بخش انہیں بھی جو ہمارے بائیں ہیں الہی بخش انہیں بھی جو ہمارے آگے ہیں الہی بخش انہیں بھی جو ہمارے پیچھے ہیں الہی بخش انہیں بھی جو ہم سے اوپر ہیں الہی بخش انہیں بھی ہم سے نیچے ہیں الہی کرم فرما دیجیے الہی رحم فرما دیجیے الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے ہاں کسی بھی عمر کو کسی بھی فرد کو کسی بھی درجے کی کسی بھی کوالٹی کے الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عاجل عطا فرما دیجیے الہی آپ نے ہی فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الہی آپ نے ہی فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الہی آپ نے ہی فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیو پاپ گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں آسے بھی چکر ہے یا جادو چورنے کا چکر ہے یا جھٹکے کا چکر ہے یا آسے پہ چکر ہے الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا نہ فرما دیجیو الہی آپ نے ہی فرمایا ہے ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله آپ نے ہی فرمایا ہے ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله الہی ہمارے مریض ایسے مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجل عطا نہ فرما دیجیو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیو اس کے ساتھ ساتھ پاپ گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پردہ غیب سے صرف روزی کا حق حلال روزی کا انتظام نہ فرما دیجیو الہی آپ نے ہی فرمایا پھر سماء رزقکم ما توعدون بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے پن کرنے اور باپ سے گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں یا جو قرض کے بوجھ سے دبتے جا رہے ہیں یا جو قرض لینے کی نوبت میں آ رہے ہیں یا جو قرض کے چپیٹ میں آ رہے ہیں الہی ہمارے ایسے تمام بھائیوں کو قرضوں سے اپنے اپنے قرضوں سے نجات دلا دیجیے رزق حلال کے ذریعے سے نجات دلا دیجیے رزق حلال کے ذریعے سے نجات دلا دیجیے سود کے ذریعے نہیں رزق حلال سے نجات دلا دیجیے اور صرف نجات ہی نہ دلائیو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کا بھی انتظام فرما دیجیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ یا جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بہندو بیٹھے ہیں الہی ان کے لیے صرف اسلامی صرف جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے جو دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے جو دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے جو دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے دنیا میں بھی سکون دے دے آخرت میں بھی سکون عطا فرما دے الہی دنیا کے جتنے جوڑا بے جوڑا ہیں ان کے لیے جوڑا فتح فرما دیجیے الہی دنیا کے جتنے جوڑا بے جوڑا ہیں ان کے لیے جوڑا انتظام فرما دیجیے الہی دنیا کے جتنے جوڑا بے جوڑا ہیں ان کے لیے پردے غیب سے ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے جو دنیا بھی سواد ہے آخرت بھی سواد ہے الہی الغرض ہم میں سے جب تک جس کسی کو زندہ رکھیو ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھیو ہر خیر سے ہر بھلائی سے ہر اچائی سے ہر نفع سے نواز سے رہیو ہر شر سے ہر برائی سے ہر نقصان سے ہر کمی سے ہر خابی سے ہر خامی سے خرابی سے محفوظ رکھیو الہی جب تک رکھیو اپنا بنا کے رکھیو اپنے حبیب ہم کا دیوانہ بنا کے رکھیو آل رسول کا دیوانہ بنا کے رکھیو صحابہ کرام کا دیوانہ بنا کے رکھیو بزرگان دین کا دیوانہ بنا کے رکھیو مومنین صالحین کا دیوانہ بنا کے رکھیو اور اسی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھائیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم اللہ